بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم، مبارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ ناظرین، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو حقیقت یہ ہے کہ خالق ارض و سماء، دونوں جہانوں کا خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا انسانیت کے لیے رہبر و رہنما، اور مزید یہ کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دنیا انسانیت کو ہر اس چیز کی جانب متوجہ فرمایا کہ جو چیز انسانیت کے لیے کسی بھی شکل میں نافع و مفید ثابت ہو سکتی ہو، اور ہر اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا اور منع فرمایا، اور باز رہنے کی تاکید و تلقین فرمائی کہ جو چیز یا جو کام کسی بھی شکل میں، کسی بھی رنگ میں انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہو۔ تو اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی ترین اور پاکیزہ ترین تعلیمات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین احادیث مبارکہ، انہی احادیث میں سے ایک حدیث کہ جس میں دنیا انسانیت کو اور بالخصوص اہل ایمان کو ہمیشہ کے لیے 4 اہم ترین نصیحتیں کی گئی ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں استفادہ اور رہنمائی حاصل کی جائے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، ارشاد فرمائیے گا کہ ایک اہم ترین حدیث کہ جس میں ہم سبھی کو رہتی دنیا تک کے لیے ہمیشہ کے لیے 4 اہم ترین چیزوں کی جانب متوجہ کیا گیا ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے، 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت فی طعمہ۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ 4 چیزیں، 4 باتیں ایسی ہیں کہ اگر تمہیں یہ 4 حاصل ہو جائیں تو اب ان 4 کے آنے کے بعد، حاصل ہونے کے بعد، دنیا تم سے پوری اگر چھوٹ جائے، رخصت ہو جائے، تو تمہیں کوئی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اور کچھ ملے یا نہ ملے، ملے تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، اللہ جو بھی دے سر آنکھوں پر۔ جی، لیکن اگر خدا نخواستہ اور کچھ نہیں بھی ملا، جی، لیکن یہ 4 نعمتیں اگر ہمیں میسر ہیں تو پھر ہمیں افسردہ ہونے کی، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی، پہلی چیز آپ نے فرمایا حفظ امانت، امانت کی حفاظت۔ دوسری چیز وصدق حدیث، سچ بات کہنا۔ تیسری وحسن خلیقت، اچھے اخلاق۔ چوتھی چیز وعفت فی طعمہ، تمہارا کھانا پینا پاک ہو، یعنی پاکیزہ ہو، حلال ہو۔ یہ 4 باتیں ہیں، اور یہ 4 چیزیں اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان کے لیے ہے، اور بالخصوص یہ 4 باتوں کو اس وقت زیادہ اہمیت دی جائے جب ہمارا کچھ لین دین کا معاملہ ہو، خرید و فروخت، یعنی کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑا تاجر ہو یا تجارت ہی پیشہ ہو، بلکہ ہر انسان اس دنیا میں کیا ہم میں سے خریدتا اور بیچتا، سودا کرتا ہے، مارکیٹ بازار میں آنا جانا ہے۔
بالخصوص ایسے حالات میں ان چاروں باتوں کا خاص لحاظ رکھنا اور ان چاروں کو اپنانے کی خاص اہمیت ہے. صحیح. تو یعنی ہر ایک کے لیے ان باتوں کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اگر بالخصوص کچھ لین دین خرید و فروخت کا معاملہ ہو جی یا کوئی تاجر پیشہ قسم کا انسان ہو، کیونکہ تاجر کا جو مزاج ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں، اس کی سوچ میں ہر وقت جو ہے وہی کیلکولیشن جی اور یہ کہ جمع تفریق اور ضرب دینے کے معاملات کہ 2 اور 2 4، 4 اور 2 4 اور یہ 8 کہ یہ اتنے بن گئے اتنے بن گئے. تو یہ حساب و کتاب کے سلسلے اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں ہمیشہ رہتے ہیں. چلتے رہتے ہیں جی کہ کہاں سے مجھے 2 پیسے کا فائدہ ملے گا. تو یوں فائدے کی تلاش میں انسان بعض اوقات حلال و حرام کی تمیز کو فراموش کر دیا کرتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ 2 پیسے کے فائدے کے لیے انسان اپنا اخلاق بگاڑ لے، اپنا ایمان جو ہے اس کا خسارہ کر لے. تو ہر مسلمان کو، اس سے بھی پہلے ہر انسان کو، اور بالخصوص ہر مسلمان کو، جی اور مزید یہ کہ بالخصوص ہر تاجر کو ان 4 باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. بلکہ تجارت کی کامیابی کے لیے چاروں باتوں کو بنیادی سمجھا جائے، اساس ہے. جی ہاں، یہ اصول ہے، بنیادی اصول. بنیادی اصول. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری تجارت میں، تمہارے سودے میں فائدہ ہو، اضافہ ہو، برکت ہو، تو ان 4 باتوں کا خاص لحاظ رکھا جائے. جی، اور یہ بلکہ اصول ہے. اگر بظاہر خدا نہ خواستہ کوئی خسارہ بھی ہو رہا ہو تو انسان سوچے کہ یہ روپے پیسے کا خسارہ مجھے منظور ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں میرے بنیادی اصول، جو مجھے محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے جو بنیادی اصول بتا دیے گئے ہیں، میں ان سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گا، بس اوقات اپنا مالی حق چھوڑ دوں گا. جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر خسارے کا خدشہ ہے، بس اوقات فائدے کی زیادہ امید رہتی ہے. جی ہاں، اگر میں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ایسی حالت میں فائدے کی لالچ میں کیا ہے، ان باتوں کو جو ہے ترک نہ کرے، صحیح. بلکہ اللہ پر یقین، اعتماد، بھروسہ، رسول کے فرمان پر ایمان ہونا چاہیے. اور کسی بھی حالت میں ان چاروں بنیادی اصول کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. یہ ہمیشہ کیا ہے، ہمارے تمام معاملات میں کیا ہے، پایا جانا چاہیے. جی تو اگر تفصیل میں جانا چاہیں تو اللہ کے رسول نے پہلی بات کہی، حفظ امانت، امانت کی حفاظت. جی امانت کی حفاظت سے مراد یہ کہ جب معاملات ہمارے ہوں لوگوں سے تو ہم لوگوں کے ساتھ غش، دھوکہ نہ کریں. صحیح ہے. اور اگر کوئی سامان ان کا ہمارے پاس ہے تو اس کی ہم کیا ہے، حفاظت کریں، اسے برباد نہ کریں. ہاں، اسے برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں، اور اسے جیسے انہوں نے دیا ویسے ہی ہم ان کو کیا ہے، لوٹا دیں. صحیح. ان میں کیا ہے، بلکہ اپنے سامان سے بھی زیادہ اس کی دوسرے کی امانت کی حفاظت کی جانی چاہیے. جی لیکن بعض اوقات جیسے کہتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم، کوئی امانت رکھوا کر گیا تو اتنی بے دردی سے بعض اوقات انسان اسے استعمال کیا کرتا ہے کہ یہ میری چیز تھوڑی ہے، یہ تو دوسرے کا مال ہے. حالانکہ مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اپنی چیز کو انسان بے فکری سے استعمال کرے کہ خدا نخواستہ اونچ نیچ ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، کچھ نقصان ہو گیا تو یہ میری چیز ہے. جی لیکن دوسرے کی چیز کو وہ دل و جان سے اس کی حفاظت کرے کہ بھئی یہ دوسرے کی امانت ہے میرے پاس. تو اس قسم کی سوچ ہونی چاہیے، نئے کہ الٹا معاملہ. یعنی گویا کہ ہر انسان یہی سمجھے کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت ہے، دوسرے کا کوئی سامان، تو وہ ایک آزمائش میں ہے. اب بالکل اس آزمائش سے کامیاب کیسے ہو، اس امانت کی حفاظت کرے، جی محفوظ جگہ رکھے. یہ نہیں کہ لاپرواہی سے کہیں پہ رکھ دے، بچوں کا ہاتھ لگے، بچے اس کے اپنے خراب کر دیں، یا دکان میں رکھ دے تو دکان میں دوسرے کسٹمر آ کے اسے ضائع کر دیں، بلکہ محفوظ رکھے اسے. صحیح. اپنے مال سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرے، کوئی ایسی گنجائش نہ رہے کہ جو ہے ضائع ہو جائے. خصوصاً جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں، کسب معاش کے سلسلے میں، اب چھٹی میں کسی نے جانا ہے، گھر وطن جانا ہے، تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی وہ کہاں چھوڑ کر جائے گا، جی تو مجبوراً کسی کے حوالے کرنا ہی پڑتا ہے. جی اب ایسے میں انسان مثلاً اپنی اچھی خاصی گاڑی ہے، اب 2-3 مہینے کے لیے جا رہا ہے، تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پارکنگ میں لگا کر چلا گیا تو اتنی اس کی فیس بھرتا رہے گا، یہ کیا. صحیح. تو کسی کے حوالے اگر کی ہو کہ بھئی آپ اس کا ذرا خیال رکھیے گا، تو اب یہ کہ انسان یہ سوچے کہ مفت کا مال ہاتھ لگ گیا اور اسے بے دردی سے استعمال کرتا پھرے، تو یہ بہت ہی گویا کہ ایک گھٹیا پن ہے. جی ایسا نہیں ہونا چاہیے.
جی اور اس کی حفاظت اپنی چیز کی جس طرح حفاظت کی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ دوسرے کے مال کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے ہر خطبے میں، ہر نصیحت میں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس میں امانت نہیں ہے اس کا ایمان اس کا ایمان ہی نہیں۔ ایمان اور امانت گویا کہ یہ دونوں ان کا اصل ایک ہی ہے۔ اور جو واقعہ ہجرت تھا اس جی میں ہمارے لیے جی اتنا بڑا سبق ہے، اس بارے میں کچھ فرمائیں گے آپ؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں تھے تو کفار مکہ، قریش مکہ، اگرچہ انہوں نے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن بعض ایسے معاملات تھا کہ آپ سے اچھا کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے اس معاملے میں۔ مثال کے طور پر امانت کا معاملہ، اگر کوئی چیز امانت رکھنی ہو تو آپ معروف تھے کہ آپ سے بڑھ کر مکہ المکرمہ میں کوئی امانت دار نہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپس میں وہ دوست ہیں، جی آپس میں ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک ساتھ کھانا پینا، لہو و لعب کی محفلوں میں ایک ساتھ، کھیل کود کے معاملات میں ایک ساتھ، باہم شیر و شکر، گھومنا پھرنا ایک ساتھ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبتیں کیا؟ محبتیں تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو نفرتیں، عداوتیں، دشمنیوں کے سلسلے، خون کے پیاسے، قتل کا منصوبہ بھی تیار کر رکھا ہے، جی لیکن اس کے باوجود آپس میں ایک دوسرے پر کوئی بھروسہ بھروسہ ہی نہیں۔ جی کھانا پینا ساتھ، اٹھنا بیٹھنا ساتھ، گھومنا پھرنا ساتھ، بھروسہ نہیں ہے۔ جی ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ میرے پیسے کھا لے گا، دبا لے گا۔ بھروسہ ہے پورے شہر مکہ میں تو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے امانت کہ سر چڑھ کر بولے، حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، خون کے پیاسے ہیں، مگر یقین ہے کہ اگر بھروسے کے قابل کوئی ہے تمام شہر مکہ میں تو وہ صرف یہی صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے تھے نبوت سے پہلے کہ سچا اور ایماندار۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس سلسلے میں جو رویہ تھا؟ مکہ المکرمہ میں قریش کے لوگوں نے بہت کچھ امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھی۔ جی اب جہاں تک معاملہ ہجرت کا آیا تو ہجرت کے موقع پر آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو بتایا تو نہیں تھا کہ میں ہجرت، اللہ کے مخصوص افرادوں کو معلوم تھا۔ جی خفیہ ہجرت تھی، خفیت ہجرت تھی، پوشیدہ ہی آپ نے رکھا۔ تو معاملہ ادھر یہ پیش آیا کہ جو امانتیں میرے پاس ہیں ان کا کیا ہوگا۔ جی یہ نہیں کہ ہم جا رہے ہیں ساتھ میں تو اس کو ساتھ میں لیتے جائیں یا اس کو ایسے ہی چھوڑ کر لاوارث چھوڑ کے چلے جائیں، جی بلکہ آپ نے ایک شخص کو، مطلب حضرت علی ابن ابی طالب کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا جی کہ میں ہجرت کروں گا تو اس مال کو لوٹانا اصحاب مال کے پاس وہ تمہارے ذمے ہے۔ یعنی تم یہ امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹائے بغیر مکہ سے نہیں نکلو گے۔ نہیں نکلو گے۔ کتنی بڑی یہ علی ابن ابی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی۔ جی یعنی یہ نہیں سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں گھر سے بے گھر ہو رہا ہوں، وطن سے بے وطن ہو رہا ہوں، میرے ماں باپ کا یہ شہر، میرا یہ علاقہ، آبا و اجداد کی یہ سرزمین، اور بے قصور میرا قصور کیا ہے، میں تو حق پر ہوں۔ لیکن یہ گھر سے بے گھر ہو جانا، وطن سے بے وطن ہو جانا، ایک نئی اجنبی منزل کی جانب یوں بے سر و سامانی کی کیفیت میں کوچ کر جانا، تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ان مشرکین مکہ کی وجہ سے ہے۔ تو کیوں نہ میں چلتے چلتے جو میرے پاس ان کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ اپنے ہمراہ چپ چاپ لے کر نکل جاؤں کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو جو نقصان میرا ہو رہا ہے تو اس نقصان کی کچھ تلافی ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو آپ نے یہ فرمائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی قیمتی ترین نصیحتیں اور وصیتیں، کہ جن میں پہلی وصیت یا نصیحت یہ تھی کہ حفظ و امانہ،
امانت کی حفاظت کی جائے، امانت کو برباد نہ کیا جائے۔ جی بعض اوقات ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں کہ جو امانت کی حفاظت کیا کرتے ہیں واقعی، لیکن اگر کوئی ایسی نوبت آ گئی کہ کسی انسان کو کسی نے نقصان پہنچایا، اب جس نے نقصان پہنچایا ہے کل اس نے اس کے پاس کچھ امانت رکھوائی ہے، تو اب یہ سوچتا ہے کہ اس نے تو مجھے نقصان پہنچایا، چلو اب میں اس کی یہ امانت دبا لوں، میرے لیے یہ جائز ہے۔ صحیح۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی جیسے کہ وقفے سے پہلے بات ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے بہت تکلیف پہنچائی صحیح۔ اور بہت ہی آپ کے حقوق کو جو ہے ہڑپ لیا، جی اپنے قبضے میں کر لیا، آپ کو مجبور کیا ملک وطن چھوڑنے پر، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امانتوں میں کوئی خیانت نہیں کی۔ جی یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، سبحان اللہ۔ تمہیں جس نے امانت دیا ہے اس کی امانت اسے جو ہے لوٹا دو، جی ولا تخن من خانک، اور اس کے ساتھ تم کوئی خیانت نہ کرنا جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے، جی جس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، برا بھلا کہا ہے یا تمہاری نقصان امانت میں پہنچایا ہے۔ خیانت کی، جی نقصان کیا ہے، تم اس کو جو ہے نقصان نہ پہنچانا، تم اس کی امانت میں خیانت نہ کرنا ہے۔ یہ بدلہ لینے کا موقع نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے، امانت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور ہر کوئی اپنے عمل کا خود اللہ کے سامنے اللہ جواب دے، جی اپنی قبر میں جاتا جی اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، پوشیدہ نہیں، اللہ کسی سے غافل نہیں ہے، غافل نہیں۔ وہ سبھی کو دیکھ رہا ہے، سبھی کا حساب لے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، شاید ظالم بھول گیا کہ میں نے دنیا میں کہاں کس موقع پر فلاں کے ساتھ کوئی ظلم کیا تھا، کسی کا مال دبایا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو گالی بکی، کسی کا دل دکھایا، شاید مظلوم بھی بھول گیا ہو کہ فلاں انسان نے مجھ پر فلاں وقت ظلم کیا تھا، شاید خود مظلوم بھی بھول گیا ہو، لیکن اللہ نہیں بھولا۔ اللہ کے ہاں سب محفوظ ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ تو یوں اگر کسی نے ہماری امانت میں خیانت کی، ہمیں نقصان پہنچایا، تو کل جب ہمیں موقع ملا ہو تو ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم بھی برائی کا جواب برائی سے دیں، اور یہ کہ ہم خیانت کیا کریں اس کی امانت میں۔ تو یہاں ہم چاہیں گے کہ معمولی سا یہ اشارہ اور تذکرہ بھی ہو جائے کہ کیا امانت صرف روپے پیسے اور مال و دولت کی شکل میں ہوا کرتی ہے یا کچھ اور معاملات؟ جی نہیں، یعنی امانت صرف روپیہ پیسے یا کسی مال ہی کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ گفتگو بات چیت کا جو معاملہ ہے یہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے۔ جی ویسے اوقات انسان بعض باتیں اپنے کسی ساتھی کو بتا دیتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی تاکید کر دیتا ہے اس بات کو اپنے تک رکھو۔ صحیح۔ اپنے تک رکھنے کا مطلب یہ بات تمہارے پاس امانت ہے، جی اب اس کی حفاظت ہو، اب اپنے سے تم کسی اور کو سامنے کسی اور کے سامنے اس بات کو نہ بیان کو نہ پہنچاؤ، تو اس کی بھی حفاظت کرنا یہ بھی اسی ضمن میں جی یہ بھی امانت ہے۔ یہ بھی امانت ہے۔ فرض کیجئے کہ استاد ہے کلاس میں اور طلبہ میں سے جو ہے ان کے امتحانات کے معاملات اور ان کی جو مارکنگ نمبر دینے ہیں، تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے جی کہ کسی کو صرف اس لیے زیادہ نمبر دے دیے کہ یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، میرا رشتہ دار ہے، تعلق والا ہے، یا اس کا باپ کوئی بڑا آدمی ہے، کل میرے کام آئے گا، اور کسی دوسرے کے ساتھ ظلم کیا اور وہ جتنے نمبروں کا مستحق تھا اس سے کم نمبر دیے، جی کہ فلاں موقع پر اس کے باپ نے جو ہے مجھے ایک ایسی بات کہی تھی کہ اب میرے لیے موقع ہے کہ میں اس سے انتقام لوں۔ تو یہ تمام چیزیں بھی امانت میں شامل ہیں کہ استاد کے ذمے تمام جو طلبہ ہیں وہ امانت ہے۔ امانت ہے۔ اسی طرح فرض کیجئے ایک آدمی مثلا بس چلا رہا ہے، ڈرائیور ہے، کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ، تو یہ جتنے مسافر ہیں اب ان کی زندگیاں اس کے ہاتھ میں امانت ہیں، احتیاط سے وہ ڈرائیونگ کرے، گاڑی چلائے، اور یہ کہ نیند میں، نشے میں یا لاپرواہی اس قسم کے معاملات نہ ہوں۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو جتنے بھی مریض ہیں سب اس کے پاس امانت ہے، صحیح۔ اور یہ کہ توجہ کے ساتھ ہر ایک کا درست علاج کیا جائے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت۔ جی اور اس کے بعد دوسری چیز فرمایا کہ صدق و حدیث، جی تم جب بولو تو سچ بولا کرو۔ جی اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو تعلیم ہے، نصیحت، وہ یہ صدق و حدیث، تمہاری گفتگو جو ہو وہ سچ ہو،
مطلب یہ جب بھی جو بات تم کہو اپنی زبان سے اس میں سچائی ہو، جھوٹ سے اجتناب کرو، جھوٹ سے اپنے آپ کو کیا ہے بچاؤ۔ اور بس اوقات انسان جو ہے آزمائش میں پڑ جاتا ہے، بالخصوص لین دین کا اگر معاملہ ہو یا کوئی غلط عمل کر بیٹھا اور اس کے جرم کی تحقیق ہونے لگی تو ادھر آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے انسان جھوٹ بول دیتا ہے، یا اپنے سودے یا اپنے سامان کے کسی عیب کو چھپانے کے لیے کیا ہے جھوٹ بول دیتا ہے، یا مثال کے طور پر وہ سامان اس کے پاس پرانا ہے بکنے کے لیے، کھانے پینے کا اگر چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آج ہی کا ہے، تازہ فریش آیا ہے۔ تو اس امید بھی صرف کہ اس سے میں اپنی جان کو بچا لوں یا اس سے مجھے زیادہ فائدہ کیا ہے ہو جائے گا، ادھر ایک آزمائش ہے۔ تو اس موقع پر یہی ہمیں یاد رکھنا ہے، ما علیک ما فاتک من الدنیا، جانے دو، چھوڑ دو اسے۔ دنیا اگر تمہارے اندر یہ آ گئی سچائی تو دوسری تمام چیزوں کو تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ زیادہ مال بچے، میری جان بچے نہ بچے، بس تمہیں سچائی کو اپنانا ہے۔ تو مختلف حالات میں ہمیں کیا ہے، ہر حال میں کیا ہے سچائی کو اپنانا ہے، اور جھوٹ سے ہمیں ہمیشہ کیا ہے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ جھوٹ میں کوئی خیر نہیں، شر ہی شر، خیر جو ہے وہ سچ میں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والکذب، خبردار تم جھوٹ نہ کہنا، فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ فجور تک، دوسری برائیوں تک انسان کو لے جاتی ہے۔ وإن الفجور یہدی الی النار، اور جب جھوٹ کے ذریعے فجور میں پہنچا یعنی برائیوں کا ارتکاب کیا تو یہی برائیاں فجور کیا ہے یہدی الی النار، آگ کی طرف کیا ہے انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ تو ہمیشہ ہر حال میں مشکل، جبکہ اس کے برعکس سچ کے بارے میں فرمایا کہ الصدق یہدی الی البر، ہاں آپ نے فرمایا الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی کو مضبوطی سے پکڑو، ہمیشہ سچ بولو، سچ اپناؤ، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر نیکی کی طرف تم پہنچے تو یہی نیکیاں تمہیں کیا ہے جنت تک کیا ہے پہنچا دیتی ہیں۔ تو دونوں پہلو پر ہمیں غور کرنا چاہیے، سچائی پر بھی اور جھوٹ پر، کہ سچائی میں کتنا خیر ہے ہمارے لیے، ہر خیر ہے، کوئی اس میں شر نہیں، ہمارا یقین ایمان ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک معاملہ جھوٹ کا ہے اس میں کوئی بھی خیر نہیں، ذرہ برابر خیر نہیں، ہمیشہ شر۔ بظاہر ہمیں کچھ شاید جھوٹ میں خیر نظر آ جائے، لیکن وہ ایک ظاہری چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت میں کیا ہے بنیاد نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جھوٹ کی کیا کہتے ہیں وہ جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، جی، حبل الکذب قصیر، جی ہاں، جی، تو یا یہ کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کتنے دن چلے گا وہ؟ جی صحیح بات۔ تو اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی، غلطی ہو گئی کسی معاملے میں، تو انسان ہمت کر کے سچ بولے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کی رضا کے لیے سچ بولے، اللہ کی طرف سے اس وعدے کو یاد رکھے کہ میں سچ بولوں گا تو میرے لیے نجات کا اور خیر و خوبی کا راستہ پیدا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو یوں سچ بولے، اور اس کے بعد یہ کہ جو بھی پریشانی ہوگی وہ وقتی ہوگی، اور جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ لیکن اگر جھوٹ بول کر جان بچا لی، وقتی طور پر تو جان بچا لی، لیکن قانون قدرت یہی ہے کہ جو سچ ہے وہ چھپتا نہیں ہے، جھوٹ جو بولا ہے وہ زیادہ دن چلے گا نہیں، پھر اس کے بعد جب حقیقت منکشف ہوگی تو پہلے سے بھی بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی کہ جھوٹ بولا، ایک تو اس کا جو جرم تھا وہ فاش ہو گیا، راز فاش ہو گیا، حقیقت کھل گئی، اور مزید یہ کہ جھوٹ بھی بولا، وہ اس کے لیے گویا کہ مزید پریشانی کا یہ چیز اور بے عزتی کا سبب بن جائے گی کہ جرم اس کا دگنا ہو گیا۔ تو یوں سچائی میں ہی خیر و خوبی ہے، نجات ہے، اور یہ کہ جھوٹ بولنے میں ہمیشہ بربادی ہے، خسارہ ہے، پریشانی ہے، وہ کوئی معاشرتی معاملات ہوں اور گھریلو زندگی سے متعلق معاملات ہوں، یا ملازمت سے متعلق وہ معاملات ہوں، یا تجارت اور خرید و فروخت اور جو بازار کی دنیا ہے اس سے متعلق وہ معاملات ہوں، تو جھوٹ سے ہمیشہ اجتناب ہی کیا جانا چاہیے۔ تو بالخصوص یہ جو جھوٹ بول کر سامان بیچنے کا معاملہ ہے، تجارت، تو یہ جو حدیث ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی روز قیامت بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک صاف کرے گا گناہوں سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے، دردناک سخت عذاب ان کے لیے ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے
ایک وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جی جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے مال کا سودا کرے. جی یعنی ایک تو مال کا سودا کرنا ہے اسے، تو اس موقع پر اس نے جھوٹ بولا، ایک گناہ جھوٹ کا، صحیح. دوسرا گناہ اس نے جھوٹی قسم کھائی. جی لا حول ولا قوة. جھوٹ پر جھوٹ، اس کی سزا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس سے نہ بات کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا. اور جو اکثر دیکھا گیا جو تجارت پیشہ لوگ ہوا کرتے ہیں وہ قسمیں بہت کھاتے ہیں، بہت خاص ہیں، کہتے تک یہ کہ کلام بن جاتا ہاں ہے. واللہ واللہ، ہر بات پہ واللہ. جی اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ جیسے اردو میں محاورہ کے ایمان سے کہتے ہیں کہ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، جی کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ تو بس آپ کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا میں نے، اور یہ ایسا ہے ویسا ہے یہ سامان. جی تو یوں ہر بات پر جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر سامان اپنا اس نے بیچ دیا، نکال دیا، لیکن خود کو گویا اس نے بڑے خسارے میں مبتلا کر. جی. خاص وہ جب سودے کی بات آتی ہے، جی خریدار جو ہے تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے قیمت میں، تو اس موقع پر اکثر جو ہے صاحب جو سامان ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں خریداری میری جو ہے 10 درہم کی ہمسا ہاں جی، کہ اتنے میں مجھے پڑا ہے، اس کی قیمت یہی ہے، میں آپ سے ایک پیسہ بھی منافع نہیں لے رہا. تو یوں بات بات پر کہ قسم سے. تو اگرچہ اس میں سامان نکل گیا، اس کا بک گیا، لیکن کوئی خاص اس کا جو ہے اس میں وہ فائدہ نہیں ہے، وہ ظاہری ایک چیز ہے، ورنہ حقیقت میں وہ وہ نقصان جو ظاہری چیز ہے تو وہ تو وقتی ہے، وقتی ہے. اور ہر وہ خوشی جو کسی ایسی چیز کی وجہ سے ہو کہ جو چیز زائل ہو، ختم ہو جانے والی ہو، وقتی ہو، گویا وہ خوشی بھی وقتی ہے. یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے 2 پیسے کا یہ فائدہ ہو جائے گا، تو یہ جو پیسے ہیں یہ ہمیشہ تو نہیں رہیں گے اس کے پاس، بے برکتی رہے گی. وہ قبر میں تو نہیں لے کے جائے گا پیسوں کو. یا کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میری خوشی اس میں ہے کہ مجھے بہت اچھی ملازمت مل گئی، اب ساری خوشی اسی میں اور اللہ سے غافل ہے، تو ملازمت جو ہے ہمیشہ تو رہنے والی نہیں ہے. جی حقیقی خوشی کی طلب ہونی چاہیے. حقیقی خوشی وہی ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، اور وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کر رہے. تو یوں سامان بیچنے کے لیے جھوٹ بولنا اور بالخصوص جھوٹی قسم کھانا، تو اس پر یہ اس قدر شدید ترین وعید ہمیں اس حدیث میں نظر آتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے محفوظ و مأمون رکھے ہمیشہ، کہ سامان تو بیچ دیا لیکن اپنا اخلاق بگاڑ لیا. کہ پہلے سچا انسان تھا، جب تجارت میں آیا، اس لائن میں، اس کام میں آیا، تو اب جھوٹ بولنے لگ گیا ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو تیسری چیز حسن و خلیقہ، جی اخلاق اچھا، اخلاق اچھا. کہ ایک انسان پہلے اچھا خاصا اخلاق تھا اس کا، جب سے تجارت کی دنیا میں وہ آیا ہے تو رنگ برنگے مختلف قسم کے لوگوں سے اسے واسطہ پڑتا ہے. تو لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنی زبان بگاڑ لی، اپنی گفتگو بگاڑ لی، اپنا اخلاق بگاڑ لیا. قسم کھا کر کہتا کہ کل آپ کے پیسے دے دوں گا، پھر ٹال مٹول مہینوں گزر گئے. تو یوں اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی تجارت بالخصوص اگر دیکھا جائے تو اس کو اخلاق کی بربادی کا اپنا ذریعہ نہ بنائے. جی تجارت کو اگر انسان امانت داری اچھے اخلاق کے ساتھ انجام دے تو اس میں بہت خیر، بہت برکت ہے. صحیح ہے. ہمارے اسلاف تجارت کیا کرتے تھے، بعض انبیاء کرام نے مجھے سودا خرید و فروخت تجارت میں حصہ لیا، تو یہ ایک اچھا، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے بعثت سے قبل تجارت کیا کرتے تھے. تو یہ ایک اچھا پیشہ ہے، بشرطے کہ انسان اس کے اخلاق کو جو ہے اپنانے کی جو کوشش کرے. صحیح ہے. تو فی الحال وقفہ لیں. ٹھیک. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ کلام کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل یہ اہم ترین حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام دنیا انسانیت کو اور بالخصوص اہل ایمان کو، اپنی امت کو، یہ قیمتی ترین 4 نصیحتیں کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حفظ و امانہ، کہ انسان امانت کی حفاظت کیا کرے. جی. اور دوسری بات صدق و حدیث، کہ ہمیشہ سچ ہی بولا کرے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو. اور تیسری بات یہ کہ حسن و خلیقہ، کہ اس کا اخلاق اچھا ہو. تو یہ تیسری بات جو ہے حسن اخلاق،
اس کی اہمیت کے بارے میں مزید کچھ یہ آپ ارشاد صلی اللہ علیہ فرمائیے۔ وسلم کی مختلف جو ہے تعلیم ہمیشہ رہی صحابہ کرام کو، اپنی امت کو، کہ اپنے اخلاق، اپنے کردار کو اچھا بناؤ، صحیح اور اچھے اخلاق والا ہی ایک ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے قرب حاصل ہوا روز قیامت۔ جی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ مجھ سے جو قریب رہے گا روز قیامت احاسنکم اخلاقا، جی جو تم میں سے کیا ہے اچھے اخلاق والا ہو۔ تو اچھے اخلاق کو ہمیشہ ہمیں اپنانا ہے، اور بالخصوص بعض ایسی حالات ہیں خرید و فروخت جس میں زیادہ تر بد اخلاقی آج کل پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اس ایسی حالات میں اچھے اخلاق کو زیادہ اہمیت دی جائے۔ صحیح مثال کے طور پر خرید و فروخت کا لین دین کا اگر معاملہ آ جائے تو اس میں نرمی اپنائی جائے، جی یہ اچھے اخلاق میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اگر کچھ بیچتا ہے تو نرمی سے، ہاں خریدتا ہے تب بھی کیا ہے نرم پہلو اپناتا ہے، صحیح یعنی اپنا حق مانگتا ہے ہاں تب بھی نرمی۔ تو اسی طرح اگر کوئی ادھار لینا چاہے سامان اور امید ہے کہ وہ ادھار لوٹا دے گا، صحیح، تو اس کے ساتھ یہ نرمی کی جائے اور اسے ادھار دے دیا جائے، اور اگر کوئی مسکین فقیر قسم کا انسان ہے تو اس کی ضروریت کو اپنی تجارت سے پوری کر دی جائے، بالکل، تو اور یہ اس کی مدد کی جائے۔ مدد کی جائے، تو یہ اچھے اخلاق میں داخل ہے، خاص طور پر تجارت کے موقع پر۔ اور اس میں بنیادی چیز جو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ اصل کامیابی، حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جی اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ جی اب اللہ کی رضا اور خوشنودی کا اگر کوئی طلبگار ہے، اگر اس چیز کی آرزو ہے، تو اس کے لیے صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ضروری ہے، کہ انسان، فرض کیجئے اس وقت آپ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، جی تو مجھے یہ بات، یعنی آپ کے ساتھ میری ہر گفتگو، ہر بات یوں ہونی چاہیے کہ میں یوں سوچوں کہ اللہ کو خوش کرنا میری سب سے بڑی خواہش ہے اور مقصد حیات ہے، تو وہی اللہ جس کی خوشی کے لیے میں پریشان ہوں اور سرگرداں ہوں کہ کاش مجھے اللہ کی خوشی نصیب ہو جائے، اسی اللہ کے آپ بندے ہیں۔ جی تو اگر میں نے آپ کو ستایا تو اللہ کی خوشی مجھے کس طرح نصیب ہو سکے گی؟ تو یوں ہر انسان یہ سوچے کہ تمام انسان یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اگر میں اللہ کے بندوں کو ستاؤں گا تو اللہ مجھ سے کس طرح راضی ہوگا؟ تو یہ معاملہ جو ہے بندوں کے ساتھ خوش اخلاقی، اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آنا، کبھی کسی کو انسان پریشان نہ کرے، کسی کا حق نہ دبائے، کسی کا دل نہ دبائے۔ جی اور چوتھی اور آخری چیز، عفت فی طعمہ، جی اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ عفت فی الطعمہ، کھانا جو ہو یعنی روزی روٹی وہ پاک ہو، پاکیزہ ہو، صحیح، رزق، رزق، اور ادھر رزق کو مخصوص غالباً اللہ کے رسول نے اس لیے کیا کہ رزق ایک اہم چیز ہے انسان کی دنیا میں، جی اور اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں، تو اسی لیے رزق جو ہمارا ہو وہ پاک ہو۔ کس چیز سے پاک ہو؟ حرام سے پاک ہو، جی شبہات سے پاک ہو، گندی چیزوں سے پاک ہو، حلال خالص ہونا چاہیے، صحیح ہے، اس میں انسان کی کیا ہے کامیابی ہے۔ جی اور اگر کسی قسم کا حرام ہے تو حرام سے مراد ادھر کہ جھوٹ سے وہ رزق حاصل نہ کیا گیا ہو، کسی دھوکے سے حاصل نہ کیا گیا ہو، اس میں سود یا سود کے شبہے نہ پائے گئے ہوں، جی مکمل طور پر ہمیں اپنے رزق کو کیا ہے ہمیشہ کیا ہے حلال رکھنا چاہیے، اور حرام سے کیا ہے اسے بچانا چاہیے، جی کیونکہ اگر حرام آ گیا تو بس اوقات بعض حالات میں ہماری دوسری عبادات کیا ہے قبول نہیں ہوتی ہیں۔ صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا صرف اسی مقصد کے لیے کہ تم لوگوں کو حلال اور حرام کے بارے میں بتا دو کہ حلال یہ ہے تمہیں یہ کرنا ہے، حرام یہ ہے تمہیں اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو واضح کر دیا، اب ہمارا کام ہے ہم اس پر عمل کریں اور اسی کی بنیاد پر ہم اپنے رزق کو کیا ہے حاصل کریں، جی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال واضح ہے جی اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان، حلال حرام کے درمیان کچھ شبہ والی باتیں ہیں، چیزیں ہیں جس کے حلال اور حرام ہونے میں کچھ معلوم نہیں، یا غالب گمان ہے کہ شاید یہ حرام ہو، یا کوئی کہے گی شاید یہ حلال ہے، تو ان سے بھی شک ہے، شبہ ہے، شک ہے۔ جی لا یعلمہن کثیر من الناس، بہتوں کو ان شبہ کے بارے میں نہیں معلوم، ان کے حکم کے بارے میں نہیں معلوم۔ آگے فرمائے فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے شبہ والی چیزوں سے، باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، پاک کر لیا، تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ جی آگے فرمائے ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جس نے شبہ والی چیزوں کو اپنایا تو وہ عین ممکن ہے کہ حرام میں بھی کیا ہے، مبتلا ہو سکتا ہے۔ جی آگے فرماتے ہیں آپ کالراعی یرعی حول الحمى، اس کی مثال یوں ہی ہے جیسے کہ ایک چرواہا کسی مخصوص چراگاہ کے ارد گرد کیا ہے، اپنے جانور کو چرا رہا ہے، جی، کہ جہاں سرحد ہے سرحد ہے، کہ آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ جی اگر اتنا قریب آ کر کے اپنے جانوروں کو چرا تو عین ممکن ہے کہ وہ اس سرحد کو کیا ہے، پار کر لے گا، کر جائے، جی ہاں، مخصوص جگہ پر داخل جہاں پر منع ہے۔ الا وان لکل ملک حمی الا وان حمی اللہ محارمہ، ہر بادشاہ، ہر بڑے ذمہ دار کی جو ہے سرحد ہوتی ہے، مخصوص علاقہ ہوتا ہے، جی ہاں، اس کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو مالک الملک ہے، سب سے بڑا جو ہے بادشاہ اور پروردگار ہے، محارمہ، اس نے جو حرام کر دیا ہے وہ اس کی سرحد ہے، اس حرام کردہ چیزوں کو کیا ہے نہیں اپنایا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے حلال بتا دیا، حرام بتا دیا، اب حرام کو کوئی بھی صورت میں کیا ہے اپنایا نہیں جا سکتا، بلکہ جس چیز میں شبہ ہو ہاں جی کہ شاید جائز ہو، جی، اس سے بھی اجتناب ہو، اس سے بھی اگر بچیں گے تو گویا کہ ہم اس سرحد سے کچھ فاصلے پر رہیں، جی قریب، سرحد کے قریب نہیں جانا چاہیے کہ شاید کبھی غلطی سے آدمی کا پاؤں جو ہے وہ بھٹک جائے، ادھر آگے نکل جائے۔ تو یوں حرام سے بچے، بلکہ جس چیز میں شبہ ہے اس سے بھی بچے، تو یہ گویا کہ عفت فی طعمہ۔ اور اگر رزق حلال کا اہتمام نہیں کیا جائے گا جی تو جو اس کا وبال، اس کے نقصانات، تو اس بارے میں مثلا کہ دعا قبول نہیں ہوگی، تو رزق حلال انسان کے پاس کیا ہے؟ یعنی اللہ سے انسان سب سے بڑا سہارا، انسان بہت کمزور مخلوق ہے، انسان کا کچھ بھی اپنے بس میں نہیں، اپنی زندگی اپنے بس میں نہیں، اپنی سانس اپنے بس میں نہیں، اور یہ رزق، یہ روپیہ پیسہ، یہ ملازمت، اور اپنی اولاد بھی اپنے اختیار میں نہیں۔ کبھی کوئی انسان روتا ہے کہ میں بے اولاد ہوں، یا اللہ اولاد دے دے، کوئی روتا ہے کہ یا اللہ میری اولاد میرا دل دکھاتی ہے، یہ نافرمان اولاد میں کیا کروں یا اللہ۔ تو ہر طرف سے انسان کمزور ہی کمزور ہے، مجبور ہی مجبور ہے، تو کس کے سامنے گڑ گڑائے گا اور کس کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرے گا؟ ایک اللہ ہی تو ہے، باقی کسی اور دروازے سے کسی کو کیا ملنے والا ہے؟ ہر کوئی اپنی اپنی یہاں دنیا میں نفسا نفسی کی یہ دنیا ہے، تو اللہ ہی سے تو فقط ایک امید ہے۔ تو اگر اللہ سے جو امید ہے وہی ایک دروازہ ہے، اگر وہ بھی بند ہو گیا خدا نخواستہ تو پھر کیا بچے گا، کیا بچے گا؟ تو دعا جو ہے یہی تو ایک راستہ رہ گیا ہے، لیکن اگر دعا بھی قبول نہ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ انسان حرام رزق سے بچے۔ تو الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو مثال لے کر کے جو ہے اس بات کو سمجھایا کہ اگر انسان حرام سے اجتناب نہ کرے تو اس کی دعا کس طرح جو ہے رد کر دی جاتی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے دور دراز سے، اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے، اس کے بدن یا کپڑوں پر جو ہے غبار کے، مٹی کے آثار، یعنی سفر کے آثار اس کے حلیے پر، کہ تھکاوٹ سے چور چور لمبا سفر کر کے آیا، بال بکھرے ہوئے، حلیہ بگڑا ہوا، چہرہ مرجھایا ہوا، اور یہ کہ اس کا لباس جو ہے وہ غبار آلود ہے، اور مزید کیا فرمایا؟ یمد یدیہ الی السماء، اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو کیا ہے اٹھاتا ہے۔ جس طرح عام طور میں کبھی انسان کو کوئی صدمہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے،
کوئی بہت ہی شدید حاجت ہو جائے جی تو اللہ کی طرف جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو کبھی کبھار ہاتھ بھی اوپر کی طرف ایسے اٹھا لیتا خود ہے، بخود نگاہیں اوپر اوپر اٹھتی ہو ہیں، جاتی ہاتھ بھی اڑ جاتے ہیں. ہاں، جب بہت ہی زیادہ انسان مجبور رہے. جی ہاں، اور اللہ کے رسول یا ربی یا ربی، اور کہہ رہا اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار. جی یعنی دعا کی قبولیت کے بہت کچھ اس میں جو ہے آثار ہیں. جی ایک کہ تو سفر بظاہر اس کی کیفیت یہ ہے جی کہ دعا قبول ہونی چاہیے ضرور. جی ایک تو سفر میں جیسے کہ نصوص میں آتا ہے کہ دعا مسافر کی دعا ہاں قبول ہوتی ہے. اور عاجزی انکساری کی پوری اس کی کیفیت ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے. لیکن جب اس نے دعا کیا اللہ کے رسول نے فرمایا مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام. اس کا پہننا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا مشرب حرام، اس کا پہناؤ حرام، اور حرام ہی سے اس کا بدن بنا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی دعا کو قبول کی جائے. حرام سے اس کا بدن بنا ہے، یعنی جو غذا جو خوراک اس نے کھا رکھی ہے جی حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، جی. تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. الغرض اللہ سبھی پر رحم فرمائے. آمین. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. آپ تشریف لائے جزاکم اللہ. اور آپ نے نہایت عمدہ اور دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں، آپ کے عمل میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے اللہ ہمیں نوازے، آپ سب کو نوازے، تمام اہل ایمان کو نوازے، اور ہر شر، ہر مشکل، ہر آفت سے اللہ ہم سبھی کو ہمیشہ محفوظ و مأمون ہی رکھے. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.